امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے یہ گفتگو ہو رہی تھی، تو امام موسیٰ کاظم کا جنازہ پل بغداد پہ رکھا گیا۔ ادھر متوکل یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کا روزہ ڈھا دے تاکہ خاص تشیع کی تعقیب ہو اور شیعہ کو قتل کیا جائے۔ یہاں پر دو عناوین آ جاتے ہیں، ایک انفرادی ذمہ داری، ایک اجتماعی ذمہ داری۔ انفرادی ذمہ داریوں کے اعمال، عبادات سب بتائے گئے ہیں، مگر اجتماعی ذمہ داری آپ تب تک ادا نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے معاشرے میں کسی کو بڑا نہ مانیں، کسی کو بزرگ نہ مانیں، کسی کو قائد نہ مانیں۔ اور جب آپ کسی کو قائد، بڑا، بزرگ مان رہے ہیں تو وہ جیسے کہے اس کو انجام دیں۔ اب پل بغداد پہ جب امام موسیٰ کاظم کا جنازہ رکھا گیا تو اب خواص شیعہ نے کام کیا کیا، کیونکہ امام کی طرف سے تقیہ کا حکم تو ویسے ہی ہے، انہوں نے بزرگان علماء اہل سنت کو آگے کیا، حتیٰ کہ ہارون کا جو رشتہ دار ہے، سلیمان اس کا نام ہے، وہ آتا ہے امام کے جنازے کو اٹھاتا ہے، اور روایت یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو وہ کفن دیا جاتا ہے جو کسی بھی امام کو نہیں دیا گیا، یعنی کیا اس پہ پورا قرآن تحریر شدہ تھا اور قیمتی کفن دیا گیا، اور بڑی آبرو کے ساتھ امام کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بس میرے خیال سے ٹائم ہمارا پورا ہو رہا ہے، بتا دیا جائے کہ امام موسیٰ کاظم کے جنازے کی بہت زیادہ توہین کی گئی، اس لیے تاکہ جو خاص شیعہ ہیں وہ باہر نکل آئیں اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ مگر امام نے صبر کا، امام نے استقامت کا درس دیا اور کہا کہ جب تک ہم نہ چاہیں اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو، اپنے آپ کو آگے نہ لے کر آؤ۔ اور یہ کون غیبت امام میں کون فیصلہ کرے گا؟ غیبت امام میں وہ فیصلہ کرے گا جو امام کے مکتب کو لے کر آگے بڑھے، جو قیادت اور رہبریت کے منصب کو سنبھالے، اور جس پر امت کے علماء اعتبار کریں، اس کے کہنے میں اور اس کے ہاں میں ہاں ملانا چاہیے۔ بس یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، امام کاظم علیہ السلام کی زیارت کا جملہ ہے، اور جملہ یہ ہے، میں چاہتا ہوں یا تو یہ جملہ سناؤں یا اس سے پہلے ایک امام کی اسٹریٹجی بتاؤں، حکمت عملی بتاؤں۔ حکمت عملی یہ ہے کہ امام کا ایک خاص کمرہ ہے، جب اس خاص کمرے میں سوائے خاص شیعوں کے کسی کو بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، جب وہاں جاتے تھے تو امام نے 3 چیزیں وہاں پر رکھی ہوئی تھی۔ ایک جنگی لباس رکھا ہوا تھا، ایک تلوار رکھی ہوئی تھی، اور ایک قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ تو یہ سمبلک علامتی چیزیں ہیں، گویا کہ امام بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے وجود سے وہ جنگ بھی کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تشریح اور اس کی تعلیم کا بھی سلسلہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑی تو جنگی لباس پہن کر امام آگے آ جائیں گے۔ جلدی سے 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں کہ امام نے کس طریقے سے دین کو آگے بڑھایا۔ 2 اہم کام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انجام دیے جو آج بھی موجود ہیں، اور یہاں کے جتنے بھی اکابرین ہیں وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، امام نے وکالت کے نظام کو منظم کیا۔ امام نے اپنے وکیل نامزد کیے، امام نے اپنے وکیل معین کیے، وہ وکیل لوگوں سے خمس لیتے تھے اور غریبوں تک پہنچاتے تھے۔ ایک یہ، دوسرا جو بہت اہم کام کیا گیا اور اس پر بہت کم گفتگو کی گئی ہے، ہمارا وقت پورا ہوا چاہتا ہے ورنہ میں تمام ان چیزوں کو بیان کرتا، وہ یہ ہے کہ امام کی جو اولادیں ہیں وہ 37 اولادیں ہیں، جس میں بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام موسیٰ کاظم کے فرزند امام علی رضا علیہ السلام کو طوس، خراسان، مشہد جبری بلایا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جتنی اولادیں ہیں پورے ایران میں آپ کو ان کے مقبرے اور روزے ملیں گے۔ کہتے ہیں امام نے یہ نہضت جغرافیائی شروع کیا تھا، یعنی علاقائی نہضت اور تحریک شروع کی تھی۔ امام نے اپنی اولاد کو حکم دیا تھا، چاہے بیٹے تھے یا بیٹیاں۔ بیٹی ادھر جناب فاطمہ معصومہ کم، وہ بھی اپنے اختیار سے آتی ہیں، امام کی اور اولادیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ پورے ایران میں تقریباً امام کے بیٹے اور امام کے بیٹوں کے بیٹے، تقریباً یہ 40 سے زیادہ قبریں ہو جاتی ہیں، مزارات ہو جاتے ہیں، مقبرے ہو جاتے ہیں، زیارت گاہیں ہو جاتی ہیں جو امام کی اولادوں کے ہیں۔ اور پورے ایران میں آج جتنے بھی ایران کے اکابرین ہیں، جتنے بھی رہبران ہیں، جتنے بھی دانش مندان ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ایران میں تشیع ہے تو امام موسیٰ کاظم کی حکمت عملی کی وجہ سے، اور یہ جملہ کہتے ہیں کہ آج اگر انقلاب اسلامی حکومت ہے تو امام موسیٰ کاظم کی وجہ سے۔ بس ایک جملہ کہتا ہوں یہاں پر
وہ یہ اگر آپ تحقیق کریں پورے ایران میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد موجود ہے، اور یہ جملہ بہت اہم ہے، انہوں نے تبلیغ کی، اگر ان کے تبلیغ کا اثر زندگی میں 1% تھا تو ان کے شہید ہو جانے کے بعد یا اس کے دنیا سے جانے کے بعد 99% بڑھ گیا۔ آپ دیکھیں حضرت معصومہ کم کے روزے کی شان و شوکت، یہاں سے علم بھی جا رہا ہے، عمل بھی جا رہا ہے، تشیع بھی پھیل رہی ہے، اور ان کے بس یہ میں مولا کی مظلومیت کا ایک جملہ پڑھوں جس میں زیارت نامے میں یہ جملہ آیا ہے مولا کے لیے، جملہ معذب فی قعر السجون، کہ سلام ہو ہمارا اس پر جس کی زنجیروں نے اس کا گوشت کھا لیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ ہے ظلم المتامیر، یعنی وہ زندانی کہ جس کو نہ سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے نہ پیر پھیلا کے سو سکتے تھے، یعنی اتنی تنگ جگہ تھی، ایسی تنگ جگہ میں امام نے رہ کر خدا کے دین کا کام بھی آگے بڑھایا، اپنی امامت کے فرائض کو بھی انجام دیا۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ بہانہ بازی اور فرار کی راہ نہیں ہے، جب خدا کی راہ میں کام کرنا ہے تو انسان قید میں رہ کر بھی کام کر سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ